آج کا موضوع دجال کے حوالے سے ایک بہت مشہور روایت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دجال خروج کرے گا مشرق کی جانب سے۔ قیامت کی علامتوں میں سے دجال کا ظاہر ہونا، یہ قیامت سے پہلے یہ دجال ظاہر ہوگا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دجال دجل سے ہے دھوکہ دینے والا، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا اور خدائی دعویٰ کرنے والا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس کا خروج اور اس کا حلیہ، یہ میں تھوڑا سا آپ سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حلیہ کیسا ہوگا؟ جوان ہوگا، بال گنگریالے ہوں گے، الٹی آنکھ کانی ہوگی، اور آنکھ اس کی جو ہوگی وہ انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی۔ ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہم کافر کہتے ہیں، اور یہ ہر بندہ نہیں پڑھ سکے گا، صرف مومن ہی یہ چیز اس کے ماتھے سے پڑھ سکے گا۔ جسامت بالکل ڈیفرنٹ قسم کی ہوگی، اور جسم پر کثرت سے بال ہوں گے۔ یہ تو اس کے حلیے کے متعلق ہوں گے۔ عراق اور شام کے درمیان کے کسی علاقے سے ظاہر ہوگا۔ دیکھیں اس وقت شیطان ہے، ایوری باڈی بلیو آن اٹ، شیطان ہے، تو چونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ دجال بھی موجود ہے، جب یہ خروج کرے گا تو اکیلا خروج نہیں کرے گا، اس کے ساتھ روایات میں ملتا ہے کہ 70,000 سے لے کر 70 لاکھ تک لوگ اس کے پیروکار ہوں گے۔ اللہ، جب اس نے خروج کرنا ہے، جن بستیوں سے گزرے گا ان کو فتح کرتا جائے گا۔ اتنی پاور ہوگی اس کے پاس، اتنی پاور ہوگی بارشیں کرنے کی، غلہ اگانے کی، سرسبز زمین کرنے کی، مطلب یہ ہوگی اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی پاور دے گا۔ دجال جب نکلے گا تو زمانہ بدل جائے گا۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ 40 دن تک یہ رہے گا، پھر پتہ چلے گا امتحان، ایمان والوں کے امتحان کا۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ دن ان عام دنوں جیسا نہیں ہوگا، ایک دن ایک سال کے برابر، پھر اگلا دن ایک ہفتے کے برابر، اینڈ سو آن، یہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ میں یہاں پہ ایک نوجوانوں کے لیے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دجال کے پاس پاور کتنی ہوگی۔ دیکھو مارنے کی پاور تو ہر ظالم کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنے کی طاقت بھی دی ہوگی۔ جب ہر طرف لوگ اس کو خدا ماننا شروع ہو جائیں گے تو ایک جوان کو اس کے کچھ فوجی پکڑ کے لے کے آئیں گے۔ وہ جوان ببانگے دہل کہے گا کہ یہ دجال، یہ فتنہ ہے، یہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتا ہوں۔ دیکھیں ایک ایسا شخص جو اتنا پاورفل ہو، اس کے سامنے ایسا کلمہ ادا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دجال کو اس جوان کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن اس کے سامنے بھی اس کا یہی دعویٰ ہوگا، چیلنج کرے گا وہ جوان۔ دجال حکم دے گا کہ اس کے جسم کے قیمہ بنا دو، اس کو اتنی اس سزا دو کہ یہ یاد کرے۔ کیا جائے گا، ایسے بہت ظلم کیا جائے گا اس کے اوپر۔ مطلب کچھ روایات میں ہے کہ وہ تقریباً قیمہ ہو کے مرا ہوگا۔ تو دجال پھر اس کو حکم دے گا کہ زندہ ہو جا، وہ شخص زندہ ہو جائے گا۔ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ اور ان کا ایمان مضبوط ہوگا کہ دیکھا یہ تو خدا ہے۔ وہ جوان زندہ ہونے کے بعد پھر چیلنج کرے گا، میں تجھے خدا نہیں مانتا، تو فتنہ ہے، تو فساد ہے، میں اس اللہ پہ یقین رکھتا ہوں۔ دجال اب کیا کہے گا؟ کہے گا آرے سے کاٹ دو، اس کے 2 حصے کر دو اس جوان کے۔ اس جوان کے 2 حصے کیے جائیں گے، اور روایات میں ملتا ہے کہ دجال اس کے درمیان سے گزرے گا۔ پھر اس کو حکم دے گا کہ زندہ ہو جا، وہ پھر اس کے 2 حصے ملیں گے، وہ پھر
جوان زندہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے حکم سے. دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی طاقت دے گا. اچھا اب جو ہوگا اس کے بعد یہ بڑا عجیب مرحلہ ہوگا. پہلے تو لوگ حیران ہو رہے تھے, ابھی دجال حیران ہوگا کہ وہ جوان زندہ ہونے کے بعد اپنے موقف پہ قائم رہے گا اور کہے گا تو فتنہ ہے, میرا خدا ایک ہے, تو خدا نہیں ہے. تو کچھ روایات میں ملتا ہے کہ دجال کو انسانوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر اس جوان کو آگ میں ڈلوانے کا حکم دیا جائے گا. اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ آگ کی بجائے وہ کہاں گیا ہے؟ جنت میں گیا. تو دجال کے پاس معزز سامعین, مائی ڈیئر ینگسٹرز, اتنی پاور ہوگی کہ جہاں چاہے گا جو اس کے پیروکار ہوں گے وہاں پہ خوشحالی ہوگی, بارشیں ہوں گی, سرسبز ہوگی, اینڈ مطلب وہاں پہ لائف ایک ڈیفرنٹ انداز سے ہوگی. لیکن جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے وہاں خشک سالی ہوگی, جانور مر رہے ہوں گے, وہاں بارشیں روک دے گا. مصنوعی بارشوں کا تو بھی آپ دیکھتے ہو نا, دبئی میں بھی مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں. کچھ یہ بھی روایات میں کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کے جب پہلے سال میں آئے گا تو اختیارات یہ ہوگا کہ وہ 1/3 جو پیداوار ہے وہ کم ہو جائے گی, 33% پیداوار کم ہوگی. پھر اس کے بعد اگلے سال 66% پیداوار کم ہوگی. اس طریقے سے سو اینڈ سو آن, بہت ساری نشانیاں ہیں. یہ میں اپنے ینگسٹرز کو اس لیے دجال کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ رسول خدا کی روایت اتھینٹیکیٹڈ ہے, عام شخص سے نہیں, کہ دجال کا خروج آج سے حضرت آدم سے لے کر اب تک ہے, اور یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے جو رسول خدا نے فرمائی ہے کہ جتنے فسادات فتنے آئے ہیں ان تمام فتنوں سے بڑا فتنہ دجال کا ظہور ہے. تو آج کا یہ میسج جوانوں کے لیے کہ, اور پھر ایک اور اس میں نشانی میرے معزز سامعین یاد رکھیے گا کہ بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کے ویران ہونے کا سبب بنے گا, اور کچھ تو دنیا فتح ہوگا اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا, دجال ظاہر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر کامل, اللہ ہمیں اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.